بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں 5 دعائیں کثرت سے پڑھیں۔ ان 5 دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائے گا، اور آپ کا ہر ایک کام اللہ تبارک و تعالی آسانی سے پورا کروا دے گا، ایسے راستے پیدا فرمائے گا۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، جس کام کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے، بہت ہی آسانی سے وہ کام مکمل ہوگا۔ تمام قسم کی رکاوٹوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار روزی عطا کرے گا ان 5 دعاؤں کی برکت سے۔ قرآن و حدیث میں ان 5 دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوب خیر و برکت ہوگی، آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی، آپ کے گھر والوں کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی خوب ڈھیر ساری رحمتیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے فیصلے فرمائے گا، آپ کے حق میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے گا۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، قرضوں سے، حادثات سے، ناگوارانہ حادثات، جو مصیبتیں اور پریشانیاں اچانک آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ کیونکہ یہ 5 دعائیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ان دعاؤں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ ضرور پڑھیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن لیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں نے سیکھا نہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، میں ان دعاؤں کو سن رہا ہوں، سننے کی بدولت ان دعاؤں میں جتنی بھی تاثیر ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ تمام کی تمام فضیلتیں مجھے عطا فرمائیے، میرے گھر والوں کو عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پر بھی وہ تمام کے تمام انعامات آپ کو عطا کرے گا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے واجب الاحترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب اور احترام تمام امت مسلمہ پر واجب ہے۔ جس طریقے سے اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں گناہ کرنے پر عذاب بھی بہت زیادہ ہے، سخت عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی جو دعا ہے جو کثرت سے پڑھنا ہے ہر ایک نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے، تاکہ آپ کے ہر ایک کام میں خوب آسانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی خزانہ غیب سے ان تمام کاموں کو آسانی سے پورا کر دے، اللہ تعالیٰ کفیل بن جائے، تو وہ دعا یہ ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، سننا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ آپ ہمارے کاموں کا انجام بہتر بنا دیجئے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ بہت بہترین دعا ہے، اس سے آپ کے ہر ایک کام آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کے لیے، اللہ پر جتنا توکل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چاہے کتنی ہی سخت پریشانی ہو، مصیبت ہو، آپ گرفتار ہو جائیں، ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالی سمندر سے نکال کر بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غم کے کنویں سے نکال کر خوشیاں عطا فرمائے گا۔ بہت بہترین دعا ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد تیسری جو دعا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بے شمار روزی عطا کرتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں۔ بندے ادھر ادھر حلال اور حرام کے تمیز کیے بغیر بھٹکتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے، ہمارے حرام طریقہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے تقدیر میں جو روزی آنے کا ہوتا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس دعا کو، استغفار کو کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، جب اندھیرے میں چاروں طرف سے اندھیرا چھا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا،
اب انہوں نے سمجھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اسی طریقے سے ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم مصیبتوں میں پھنس جائیں تو اس دعا کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کے ان تمام کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھتے رہے، جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنی ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے کفیل بن جاتا ہے، اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھے۔ تو یہ 5 دعائیں تھیں جن کو آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، یہ دعائیں کثرت سے پڑھتے رہنا ہے روزانہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محرم میں ہی اس کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، آپ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کر لیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو خوشی عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی تمام نعمتیں عطا کرے گا اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے گا۔ ان اعمال سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔